بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد نا میں تو آرام سے سو جاتی ہوں. سوتے سوتے بھی تقریباً 7-8 بج جاتے ہیں. بچے تو جاتے ہیں 6:20 پہ اسکول ان کی بس آتی ہے. اس کے بعد جی صبح تقریباً 10 بجے میں اٹھتی ہوں. 10 بجے اٹھنے کے بعد نا ناشتہ وغیرہ اپنا کیا. اور اب ناشتہ آج بنانے کے لیے جب میں نے فریج کھولی نا تو فریج میں انڈے ہی ختم ہوئے ہوئے تھے نا. پھر سوچا اب کیا کروں. چائے بنانا تو میں نے رکھ دی تھی. پھر میں نے کہا بریڈ گرم کرتی ہوں, بریڈ کے ساتھ جو ہے وہ ناشتہ کر لیتی ہوں نا, چائے بریڈ کے ساتھ. پھر ایک دم دماغ میں آیا کہ بنا لیتی ہوں بیسن کا چلہ بنا لیتی ہوں نا. بیسن کا چلہ جو بنانے لگی تو اتنا ایک دم نا بیسن کی یہ موٹی کو روٹی بن گئی تھی میرے ساتھ. سوچا تھا بغیر آئل کے یوز کروں گی اس کو بناؤں گی, لیکن آئل ڈالنا پڑا کیونکہ اتنا موٹا جو ہے نا وہ بیسن کا چلہ میرے سے بن گیا تھا. لیکن پھر میں نے کہا اب یہ تو پورا حلوہ بن جائے گا کیونکہ یہ اتنا موٹا اور اندر سے سارا کچا رہ جائے گا. لیکن اس کے بعد میں نے اس کو پھر بھی صحیح کر لیا تھا. دبا دبا کے اس کو صحیح میں نے اندر سے پکا دیا تھا اس کو. اس لیے جو ہے وزن آپ کو بتایا تھا نا تقریباً 3 کلو وزن بڑھا ہوا, تو سوچ رہی تھی اب وزن کم کروں. اور اس لیے بیسن کے چلے سے جو ہے وہ آج افتتاح کرتی ہوں وزن کم کرنے کے لیے. ویسے تو 2 دن سے میں نیم گرم پانی اور وہ پی رہی ہوں, لیمو ڈال کے پی رہی ہوں. اب دیکھیے کب تک ہوتا ہے, چلتا ہے وزن کم کرنے والا. وہی بات, وزن بڑھانا تو بہت آسان ہے لیکن وزن کم کرنا نہ کو چنے چبانے کے برابر, چاہے وہ 1 کلو ہی آپ نے کیوں نہ کم کرنا ہونا. ابھی آگے آنے والا ہے رمضان, لیکن رمضان میں لوگوں کے پاس بہترین آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنا وزن کم کر سکیں. لیکن کدھر کم ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے دن جب بھوکے رہو نا اور پھر شام افطاری کے ٹائم اتنے مزے مزے کے کھانے بنے ہوئے ہو, کس کا دل کرتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے نا. تو میرا بھی یہی ہے کہ آگے پتہ نہیں رمضان میں نا میرا وزن کم ہوتا ہے. بڑھتا تو خیر کبھی بھی نہیں ہے رمضان میں میرا وزن, لیکن کم کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا میرے ہسبینڈ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ بہترین ان کے لیے مہینہ ہوتا ہے رمضان کا نا. وہ کیونکہ کبھی بھی اتنا بار بار کے کھانے نہیں کھاتے. ان کی افطاری ٹوٹلی ہے کھجور کے 3 عدد دانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فروٹ چاٹ ہوتی ہے بس. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھاتے. ہاں بہت ہوا تو میں ہریسہ لے کے جب آتی ہوں نا, ہریسہ تھوڑا بہت وہ کھا لیتے ہیں بس. اس کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں کھاتے. یہ جو آپ کھاتے ہیں نا پاکستانی لوگ, پکوڑے سموسے چاٹ دہی بھلے یہ وہ, ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتے میرے ہسبینڈ نا. اس لیے رمضان میں وہ اپنا اچھا خاصا وزن کم کر لیتے ہیں. بچوں نے پلان بنایا ہوا تھا, ویکینڈ تھا, بچوں نے پلان بنایا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کورنش کے لیے, تو ان کے ساتھ نکل گئی تھی. ٹائم تو تقریباً 6:30 بجے کا تھا, لیکن ہم لوگ جلدی نکل گئے تھے. میرا دل تھا کہ میں تھوڑا نا بیچ والی سائڈ پہ جا کر نا دھوپ لگواؤں گی. میں دھوپ کیا لگواتی ہوں, میں پہنچتے پہنچتے نا راستے کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کس سائڈ سے جانا ہے. تو پہنچتے پہنچتے مغرب ہو چکی تھی, اور مغرب کی میں نے کہا چلو نماز ادا کر لوں. ابھی دوست وغیرہ تو ان کی آئی نہیں تھی, لیکن یہ سب سے بہترین مجھے لگا تھا کہ کارنیج کے سامنے بالکل جو ہے نا مسجد تھی. کارنیج کے سامنے مسجد تھی, تو میں نے بچوں کو بولا کہ چلو جی سب سے پہلے تو ہم لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں نا. تو نماز ادا وغیرہ کرنے کے بعد نہ تو رش اتنا نہیں تھا, وہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. اور دیکھیں اسی ٹھنڈ کا حال ہے نا جو 2 دن میں ادھر گھوم کے, اور اب یہ ہے کہ زکام پھر لگا ہوا ہے اور کندھوں میں درد ہے زکام کی وجہ سے. بخار والی فیلنگ آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ سردیوں کا مزہ آیا ہے بہت مجھے نا. یہ رمضان ادھر اجمان میں نہیں دبئی میں مجھے صحیح مزہ آیا ہے اس دفعہ نا. بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں جا کر بیٹھا جائے نا, روش رش نہیں تھی اس لیے آسانی سے بینچ وغیرہ. میں تو اپنی ویسے چیئرز وغیرہ لے کے گئی تھی, میں چٹائی بھی لے کے گئی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ آرام سے جگہ مل گئی تھی کیونکہ لوگ ابھی آئے نہیں تھے. اچھا مغرب کے بعد نا لوگوں کا رش آنا شروع ہے, لوگوں نے آنا شروع کیا مغرب کے بعد. مغرب کے بعد اگر آپ نے ایک بینچ چھوڑ دیا نا, پھر اس کے بعد آپ کو جگہ وہاں پہ بالکل بھی نہیں ملے گی, کیونکہ جیسے جیسے لوگ فارغ ہوتے ہیں نا آرام آرام سے جو ہے وہ پھر بیچ سائڈ پہ کارنیج پہ یہاں پہ آتے ہیں. اور یہاں پہ نا زکوان ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا, اور میں کہتی ہوں اچھا ہو گیا نہیں گیا, کیونکہ یہ جو سامنے چلتی ہوئی گاڑیاں نظر آ رہی رہے اس نے, تو مجھے لازمی زکوان نے کہنا تھا کہ مجھے یہ گاڑی پہ بیٹھنا ہے اور مجھے اس گاڑی پہ جو ہے بٹھائے. تو چائے وغیرہ میں گھر سے ہی بنا کے لے کے گئی تھی, اور جاتے ساتھ ہی نا میں نے تو نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد نا پھر فٹافٹ چائے نکالی کیونکہ شام کی چائے نہیں پیتی, اور چائے نکال کے پینا. اور اس گھر کی بنی ہوئی چائے اور بیچ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہونا, چائے کا مزہ ہی نا دوبالا ہو جاتا ہے. بہرحال آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل بھی تھے اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی, اور میرے دوسرے کمرے میں نا ہمارا گزمو شور کر رہا, آوازیں دے رہا ہے. بچے اسکول گئے ہوئے اور جب وہ دیکھتا ہے نا تنہا, اور پھر وہ ڈھونڈتا ہے لوگ کدھر ہے نا, ہمارے پیچھے پیچھے پھر آتا ہے. ابھی
اس کو پتہ نہیں کہ میں اس سائڈ پہ بیٹھی ہوں. جیسے اس کو اندازہ ہوگا نا وہ پورے گھر میں پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کدھر کون کدھر گیا ہوا ہے نا. خاص کر میرے ہسبینڈ ہیں نا ان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے. وہ اگر وہ اور گھر پر ہو نا تو وہ یہ کیا کرتا ہے اگر وہ کچن میں جا رہے ہو نا تو یہ اتر آتا ہے اپنی چیئر سے اپنی جگہ سے تو پھر ڈھونڈتا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ گیا. وہ پیچھے پیچھے ان کے جاتا ہے. بہرحال اچھا بیچ کے بالکل کارنیج کے بالکل سامنے مال وغیرہ تھا نا تو دوست وغیرہ ان کی آ گئی تھی نا تو ان کی دوستوں کی امی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ نا جوکر آتا ہے اور جوکر کے نا وہ کرتب بڑے مزیدار ہوتے ہیں, چلو جا کے وہ دیکھتے ہیں. میں نے کہا چلیں میں بھی جا کے دیکھتی ہوں. اور یہ ساری چیزیں وہی ہے کہ یہ تو بچوں کی دیکھنے والی ہوتی ہیں, بچے شوق سے دیکھ. میرے وائس اوور کرتے کرتے آج جو ہے نا بچے بھی جلدی آ گئے ہیں گھر پہ. شور کی ایک دم آواز آپ نے سن لی ہوگی. بچے اسکول سے واپس آ گئے تو اب ان کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کروں گی. کل کا تو بنا ہوا تھا پاستا وغیرہ میں نے بنایا تھا, وہی ابھی بچوں کو دوں گی نا. بہرحال میں بات کر رہی تھی کہ یہ چیزیں ساری بچوں کے دیکھنے کی ہوتی ہیں. اور یہاں پر میں نے اپنے بیٹے کو بڑا مس کیا تھا محمد زکوان کو کہ اس کی یہ دیکھنے والی چیزیں تھی. میری بہنیں ہیں نا, میری بہنیں نہیں میری بیٹیاں نا ان کے دوستیں ان کی بہنیں ساتھ آئی ہوئی تھی. وہ تو کھڑے ہو کے بڑے مزے سے دیکھ رہی تھی نا. کچھ دیر میں نے تو کھڑے ہو کے دیکھا, پھر میں وہاں سے نکل آئی تھی نا. بور ہونے لگ پڑی تھی کہ یہ وہی بات ہے بچوں کی دیکھنے والی چیزیں ہیں. ماں باپ کھڑے تھے وہ اپنے بچوں کو لے کے کھڑے تھے کہ انہوں نے ان کے بچوں نے یہاں پہ دیکھا تھا. میرا بچہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, یہ چیزیں شوق سے دیکھتا ہے. بچیاں میری اب بڑی ہو گئی تو وہ اتنے شوق سے وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتی نا, اس لیے میں تو بس تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بنا کے نکل آئی تھی. اچھا شروع میں نے بتایا تھا نا رمضان آنے والا ہے اور رمضان کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے, بہت شدت سے انتظار ہو رہا ہے. کیونکہ ایک تو بہت ہی پیارا اور اچھا اور برکتوں کا مہینہ ہے. اور رمضان کا انتظار اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اپنے گناہ اللہ پاک سے بخشوانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور پھر رمضان کا مزہ ایک دبئی میں نا ایسے آتا ہے کہ یہاں پہ نا آفرز بہت زیادہ زبردست لگ جاتی ہے نا رمضان میں. تو رمضان جب آتا ہے تو پھر جو گروسری وغیرہ ہوتی ہے اور پھر برتن رمضان کے نا, اور سب سے زیادہ مجھے مزہ آتا ہے نا گروسری کرنے کے لیے جب میں جاتی ہوں نا. اور شاپنگ جو رمضان کی جو ہوتی ہے نا گروسری ہوتی ہے وہ برتن وغیرہ نے ہر سال میرا بہت دل کرتا ہے نا کہ میں برتن وغیرہ لوں, مطلب کروکری وغیرہ جو کچھ بھی رمضان میں جو چیزیں استعمال ہونے والی ہوں تو میں اس چیز کا بھی بڑا شدت سے انتظار کرتی ہوں کہ رمضان آئے تو اب میں یہ چیز لوں گی وہ چیز لوں گی. تو بہرحال اب 1 مہینہ رہ گیا اور ابھی تک تو یہاں پہ آفر وغیرہ رمضان کی نہیں لگی, لیکن آنے والے 1-2 ہفتے تک نا انشاءاللہ یہاں پہ رمضان کی آفر بھی لگ جائیں گی. اور بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ میں یہ چیزیں لے کے آؤں گی. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ رمضان کے مہینے میں کس طرح کے برتن اور کس طرح کی آفر یہاں پہ لگتی ہیں اور کیا جو ہے وہ میں لے کے آنے والی ہوں نا. تو انشاءاللہ اپنے آنے والے کچھ ولاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نا, یہاں کی شاپنگ بھی اور یہاں کی آفرز بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. اور یہاں پر جب گھر آئی نا اور پھر صبح کے ناشتے کا میں نے بندوبست کرنا تھا. میں نے اپنے پچھلے کچھ ولاگز میں بتایا تھا کہ میں اپنے بچوں کا ناشتہ جو ہے نا وہ رات میں ہی ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں نے نا فجر کے ٹائم نکلنا ہوتا ہے اسکول کے لیے اور پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کھڑے ہو کے کچن میں پہلے نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے, پھر کھڑے ہو کے آپ کچن میں ناشتے وغیرہ بناؤ تو وہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے نا. تو اس لیے میں رات کے ٹائم نا پورا اپنا بچوں کا لنچ وغیرہ بنا کے نہ رکھتی ہوں. تو برگر پیٹیز میں لے کے آئی ہوئی تھی تو برگر ہی میں نے کہا چلو بچوں کے لیے بنا دیتی ہوں نا, یہی شوق سے کھاتے ہیں برگر وغیرہ. میں نے بنانے کے لیے نا اچھا چیز جو ہے وہ سلائس چیز میری بیٹی انابیہ اور زکوان شوق سے نہیں کھاتے, اس لیے میں نے ان کے برگر میں نا ان کے چیز وغیرہ میں نے نہیں ڈالا. تو میاں صاحب کبھی کھا لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ چیز اس میں نہ ڈالا کرو, لیکن پھر بھی میں ایک ان کے سلائس میں ایک ان کے برگر میں اور ایک جو ہے نا لائبہ کے برگر میں نا ایک سلائس میں نے رکھ دیا تھا برگر کا نا. تو تقریباً یہ صبح کا ناشتہ بنانے میں بھی نا ایک پورا ٹائم مجھے نا لگ جاتا ہے, تقریباً 15-20 منٹ مجھے لگ جاتے ہیں نا ان کا ناشتہ ریڈی کرنے میں نا. لیکن یہ ہے کہ یہ صبح کے ٹائم تسلی ہوتی ہے, آرام سے نماز ادا کی, زکوان کو تیار کیا, بچوں کو ریڈی کیا اور اسکول کے لیے بھیجنا پھر میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. ورنہ صبح جب میں پہلے اٹھ کے صبح ناشتہ بنا دی تقریباً 15-20 منٹ مجھے ناشتہ بنانے میں گزر جاتے تھے, پھر بچوں کو اٹھانے میں گزر جاتے تھے اور ٹائم کافی ہو جاتا تھا, جس کی وجہ سے نا لیٹ ہو جاتے تھے بچے ریڈی ہونا. پھر اینڈ ٹائم پہ ہاتھ پاؤں جو پھولتے تھے نا, تو اس لیے نا اب میں آرام سے رات کے صبح گرم کر کے نا ان کو لنچ باکس میں نا میں ان کو رکھ کے دے دیتی ہوں. تو بچے تقریباً 9 بجے ان کی بریک ہوتی ہے, تو جاتے ساتھ ہی نا بچے 7 بجے اسکول لگتا ہے تو 9 بجے نا یہ آرام سے کھا لیتے ہیں بچے.
تو ایک الگ سے برگر میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا دیا تھا، دن کو کھانا انہوں نے نہیں کھایا تھا، اور میں نے چکن بریسٹ بنائی تھی میری میاں کو، مجھے وہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ بریسٹ پیس کھاتے نہیں اتنے شوق سے. پھر میں نے کہا چلو اب ایک برگر ان کو بنا دوں، تقریباً 10 بجے کا رات کو ٹائم تھا، تو میں نے ان کو بھی بنا کے دے دیا. میں نے کہا چلے آپ کو بھوک لگی ہوئی تو آپ یہ کھا لینا. بہرحال انہوں نے بھی شکر کیا کہ چلو مجھے مل گیا کھانا نا اب رات کا. تو اب یہاں پر جو ہے نا میرے ولاگ بھی ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. پلیز جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش کروں گی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا کیوکمبر اتنے لذیذ ہوتے ہیں نا. برگر کا مزہ تب آتا ہے جب اس کے اوپر لیکٹس اور یہ کیوکمبر ڈالے جب، بہت مزیدار اس کا آتا ہے. اور یہ جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں نا یہ محمد ذکوان کو صبح کے ٹائم میں نے آج دیا ہوا تھا نا جو لنچ، آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیا کرتا ہے محمد ذکوان اس لنچ کے ساتھ نا. یہ لڑکا مجھے اتنا تنگ کرتا ہے. یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو دیا تھا نا انڈا پراٹھا، میں نے اس کو لپیٹ کے دیا. گھر ہوتا ہے اس کو انڈا پراٹھا چاہیے، وہ یہاں سے پورا بچا کے لے کے آیا ہوا تھا. لیکن آج جو میں اس کو برگر دیے تھے وہ تو سارا کھا کے آیا، بتا رہا تھا میں کھا کے آیا ہوں. بہرحال انشاءاللہ حاضر ہوگی آپ کے پاس نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.